अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। हल यंज़ुरूना इल्ला तावीला यौमा याती तावीलुहु यक़ूलुल्लज़ीना नसूहु मिन क़ब्लु क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ फ़हल लना मिन शुफ़अआ फ़यशफ़अू लना औ नुरद्दु फ़नअमल गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल क़द ख़सिरू अनफ़ुसहुम वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। ये आयत अल आराफ की 54 जो आयत है ये वो है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है क्या वो इसकी हकीकत के ज़ाहिर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन उसकी हकीकत ज़ाहिर हो जाएगी तो वो लोग जो इससे पहले उसे भुला बैठे थे कहने लगेंगे कि यकीनन हमारे रब के रसूल हक़ के साथ आए थे। बस क्या कोई हमारी शफ़ाअत करने वाले हैं जो हमारी शफ़ाअत करें, या हमें वापस लौटा दिया जाए तो हम और अमल करेंगे इसके बरख़िलाफ़ जो हम पहले अमल किया करते थे। यकीनन उन्होंने अपनी जानों को घाटे में डाल दिया और जो इफ्तरा वो किया करते थे उनसे खोया जाएगा, उनसे खोया गया। सामिन किराम, इस आयत में यकीनन मौत के बाद इस आयत के जो मज़मून है इसके मुताबिक मौत के बाद मुजरम यकीनन इकरार करेंगे कि अल्लाह ताला के मुरसल
ان کے پاس حق لے کر آئے تھے، اور ثانیاً وہ یہ بھی خواہش کریں گے کہ کیا آج کوئی ان کی شفاعت کرے گا، یعنی جب روز محشر میں حساب کتاب ہوگا تو اس وقت یہ پھر وہ خواہش کریں گے کیا آج کوئی ہے جو ہماری شفاعت کرے۔ ثالثاً وہ یہ بھی خواہش کریں گے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے اور ہم پہلے عملوں کے برخلاف نیک عمل کر سکیں۔ یعنی وہ دنیا میں تو بد عمل کیا کرتے تھے اور اپنے بد عملوں کو ہی وہ لوگ نیک عمل سمجھتے تھے۔ یہ صرف مجرموں کی خواہش ہو سکتی ہے سامعین کرام، یعنی اس وقت جو ہوگا یہ خواہش وہ کر سکتے ہیں، لیکن موت کے بعد وہ دنیا میں دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طے شدہ قانون ہے۔ اسی سلسلے میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور لازماً حرام ہے ہر ایک بستی کے لیے جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہو کہ وہ لوگ یعنی اس کے باسی پھر لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اسی آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد السام اپنی کتاب ازالہ وہام حصہ دوم میں فرماتے ہیں ہمارا یہی اصول ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا خدا تعالیٰ کی عادت نہیں، اور وہ آپ فرماتا ہے حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، یعنی ہم نے یہ واجب کر دیا ہے کہ جو مر گئے پھر وہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث صحیح میں ہے کہ اس آیت کی یہ معنی ہے کہ جن لوگوں پر واقعی طور پر موت وارد ہو جاتی ہے اور در حقیقت فوت ہو جاتے ہیں پھر وہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے نہیں جاتے۔ یہی روایت تفسیر معالم میں بھی زیر تفسیر آیت موصوفہ بالا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ سامعین کرام، یہ تو مضمون تھا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو کے پھر اپنا کام کرتا ہے، جو بھی نیک یا بد وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آزادی دی ہے، اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا، جبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نیک کام نہیں کرواتا بلکہ ان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے اپنی پرچیوس گاڈ جو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل کانسیپٹ ہے، اس میں دوسرے چیپٹر کے آخری ٹاپک جو ہے ڈیوائن کوویننٹ کے عنوان سے میں نے کچھ لکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنا فضل ہے مجھ پر، تو سارے انسان ڈیوائن کوویننٹ کے مطابق ہی پیدا کیے گئے ہیں، اور اس جو میثاق ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا اس زمین پر۔ دیکھو، میں نے جو آپ کو ہدایات دینی تھیں دے دی ہیں، میں نے آپ لوگوں کے آگے اچھے اعمال بھی رکھ دیے ہیں کہ یہ کرو، اور برے اعمال جو ہیں وہ بھی آپ پر کھول دیے ہیں کہ یہ برے اعمال ہیں، ان کے نزدیک نہ جانا۔ آگے پھر لوگ جو ہیں اپنی خواہش اپنی چوائس کے مطابق جو چاہیں کریں، اللہ نے آزاد ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انسان جو ہے اپنی جنت اور اپنی جہنم جو بھی ہے اپنے اعمال کے ذریعے خود اس دنیا میں ہی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صرف اعمال جو ہم کرتے ہیں آزادی کے ساتھ ان کی جزا ہی دیتا ہے۔ جنت یا جہنم ہم نے کیا اپنے لیے، کس کا اپنے لیے انتخاب کیا ہے، یہ ہمارے اس دنیا میں اعمال ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں۔ اقبال اپنے شعر میں فرماتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس کے بعد سامعین کرام میں آپ لوگوں کے آگے خواب کی حقیقت کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ خواب کی حقیقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں خوابوں کے متعلق حضرت امام مہدی و مسیح موعود فرماتے ہیں، میں ایک دو
اقتباس ان کے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ملفوظات جلد 4 صفحہ 328 پر حضور السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 3 قسم کی خوابیں ہوتی ہیں، ایک نفسانی، ایک شیطانی اور ایک رحمانی۔ نفسانی جیسے بلی کو چھیچڑوں کے خواب، شیطانی وہ جس میں ڈر وحشت ہو، رحمانی خواب خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتی ہے اور اس کا ثبوت صرف تجربہ ہے۔ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو حضور صاحب نے خوابوں کی تقسیم فرمائی ہے، باقی اسی طرح ہوتا ہے۔ 3 قسم کے خواب جو ہیں انسان دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس معاملے پر ہم غور و فکر کریں یا کوئی بھی واقعہ ہو جس کی طرف ہمارا ذہن چلا جائے اور ہماری کنسنٹریشن ہوتی ہے دنیا میں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے واقعے کی کو خواب آ جاتی ہے اس شخص کو، جو بھی کو سوچے۔ تو یہ اس قسم کی خوابیں جو ہوتی ہیں نفسانی ہوتی ہیں، اور نفسانی خوابوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نفس کی خواب ہے، میں دن میں یہ سوچتا تھا یا اس واقعے کے متعلق میں نے غور و فکر کیا تھا بہت زیادہ، تو اس کے بعد رات کو وہ خواب آ گئی۔ ایسے ہی شیطانی خوابیں ہوتی ہیں جس میں ڈر ہوتا ہے، انسان کو خوابی کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس سے ان کو خوف خواب میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو تیسری جو حضور صاحب نے فرمایا ہے خواب، وہ رحمانی خواب ہے، اور رحمانی خواب ایسی ہوتی ہے کہ اس کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا خوابی کو دیکھنے کے بعد، وہ تو بالکل ایک پیغام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح میں ایک اور اقتباس حضور صاحب کا آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 356 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رحمانی خواب اپنی شوکت اور برکت اور عظمت اور نورانیت سے خود معلوم ہو جاتی ہے۔ جو چیز پاک چشمہ سے نکلی ہے وہ پاکیزگی اور خوشبو اپنے اندر رکھتی ہے۔ سچی خوابیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہ ایک پیغام کی طرح ہوتی ہیں، جن کے ساتھ پریشان خیالات کو کوئی مجموعہ نہیں ہوتا، اور اپنے اندر ایک اثر ڈالنے والی قوت رکھتی ہیں، اور دل ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں، اور روح گواہی دیتی ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، کیونکہ اس کی عظمت اور شوکت ایک فولادی میخ کی طرح دل کے اندر دھنس جاتی ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آج سامعین کو چند خوابیں جو ہیں وہ پڑھ کر سناؤں گا، یا چند خوابوں کے متعلق بتاؤں گا میں۔ تو اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا اس سے۔ آپ کو واضح رہے کہ خاکسار نے 1997 میں ایک کتاب بنام حیات حضرت مولوی محمد الیاس خان پڑھی تھی۔ یہ 1997 کی بات ہے، یہ میں دکھا دیتا ہوں یہ کتاب۔ جماعت احمدیہ قادیان جو ہے، اسی جماعت میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ آج میں اس کتاب سے 2 خوابوں کا ذکر کروں گا۔ حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب جناب بشیر احمد رفیق صاحب کے نانا جان تھے۔ اب تو بشیر احمد رفیق صاحب مرحوم ہو چکے ہیں، غالباً گزشتہ سال لگتا ہے مجھے کہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس کتاب میں سے ایک خواب میں جناب بشیر احمد رفیق صاحب کا پڑھ کر سناؤں گا، اور دوسرا خواب حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب کا پڑھ کر سناؤں گا۔ اس کتاب کے مطابق حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب ایک انتہائی نیک بزرگ اور دعا گو انسان تھے۔ اس کتاب کے پیش لفظ میں، جو کہ جناب بشیر احمد رفیق صاحب کا ہی لکھا ہوا ہے، وہ صفحہ 7 پر اپنا ایک خواب لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، جب 1959 میں یہ خاکسار انگلستان بطور مبلغ جانے لگا اور حضرت خلیفہ المسیح ثانی کی خدمت میں پیش ہوا، تو حضور نے بہت ساری نصائح فرمائیں۔ آخر میں فرمایا، اور تمہیں مزید کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، اپنے نانا جان کے نمونہ پر عمل پیرا رہنا۔ نانا جان سے مراد یہاں پر حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب ہیں۔
آگے بشیر احمد رفیق صاحب لکھتے ہیں 1964 میں ایک رات میں نے انہیں خواب میں دیکھا، یعنی اپنے نانا جان کو، حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب کو۔ آپ نے مجھے پیار سے گلے لگا لیا اور پھر اپنا چوغا اتار کر مجھے پہنا دیا۔ اس خواب کے 1.5 ماہ بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے خاکسار کو امام بیت الفضل لندن مقرر فرمایا، اور میں خواب کی تعبیر یہ سمجھا کہ ان کے چوغا سے مراد مسجد کی امامت کی سعادت تھی۔ الحمدللہ۔ تو بالکل ٹھیک، وہ خواب سچی تھی بشیر احمد رفیق صاحب کی، اور ایک بزرگ تھا ان کا نانا جان جنہوں نے پیار سے گلے بھی لگایا اور پھر اپنا چوغا اتار کر بشیر احمد رفیق کو دیا، ان کو پہنا دیا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ چوغا جو ہوتا ہے یہ عزت اور عظمت کی نشانی ہوتا ہے، عزت کسی بھی رنگ میں، اور خاص کر ایسی عزت کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو ملا کرتی ہے۔ تو یہ بالکل انہوں نے جو خواب دیکھی سچی تھی بشیر احمد رفیق صاحب کی، اور اس کی تعبیر جو نکلی وہ بھی بالکل سچی تھی۔ سامعین کرام، اب میں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 19 سے ایک دوسری خواب آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ خواب جو ہے حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب نے دیکھی تھی اپنے زمانے میں۔ تو جو مصنف ہے ان کا بیٹا ہے، اس رسالہ جو ہے، یہ کتابچہ جو ہے اس کا، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب فرماتے تھے کہ خان غلام محمد خان درانی ذی علم انسان تھے۔ یہ صفحہ نمبر 19 سے میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ عربی و فارسی اور اردو پر بڑا عبور حاصل تھا۔ انگریزوں کے ابتدائی زمانہ میں چیف محرر یعنی ڈسٹرکٹ انسپیکٹر آف سکولز تھے۔ خان صاحب نے مسدس حالی کا منظوم ترجمہ پشتو زبان میں کیا جو بہت مقبول ہے۔ خان صاحب چونکہ ایک ذی علم انسان تھے، اس لیے ان کے گھر یعنی مردانہ بیٹھک میں علمی لوگ موجود رہتے اور ہر وقت کسی نہ کسی علمی مسئلہ پر بحث چھڑی رہتی تھی۔ خان صاحب اہل قرآن تھے اور ہر مسئلہ کو قرآن پاک سے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مولوی صاحب فرماتے تھے، یعنی حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب فرماتے تھے کہ ان بحث و مباحثوں کی وجہ سے میں بھی اہل قرآن ہو گیا، اور چونکہ ہر مسئلہ قرآن پاک سے حل کرنے کی کوشش ہوتی تھی، اس کی وجہ سے مجھے تقریباً قرآن پاک زبانی یاد ہو گیا، اور میں بھی مباحثوں میں خوب حصہ لیتا، اگرچہ بعد میں ایک رویا کی بنا پر میں نے ہر قسم کے مباحثوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ آپ فرماتے تھے، یعنی حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب، کہ خان غلام محمد خان صاحب کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو 80 سال کی عمر کا ہو کر فوت ہو گیا۔ قبرستان میں جب قبر تیار ہو گئی تو پہلے غلام محمد خان لحد کے اندر داخل ہوئے، لیٹ گئے اور پھر اٹھ کر باہر آئے اور فرمایا کہ ولی محمد کو اب دفن کر لو۔ حضرت مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ولی محمد خان کو دفن کرنے لگے تو مجھ سے فرمایا، یعنی خان غلام محمد خان صاحب نے محمد الیاس صاحب سے فرمایا، محمد الیاس، ولی محمد کو تو دفن کر رہے ہیں، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ مولوی صاحب فرماتے ہیں، میں نے کہا اس وقت کسی کا شعر یاد آ رہا ہے جو یہ ہے، بر قبر کسے رفتم و پرسیدم چونی، یہ فارسی کا شعر ہے، گفتہ احوال چے پرسی چو بیائی دانی۔ میرا کسی کی قبر پر گزر ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، احوال کیا پوچھتے ہو، جب آ جاؤ گے تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس پر خان صاحب فرمانے لگے، اچھا محمد الیاس، اگر کچھ ہوا تو میں تم کو بتلا دوں گا۔ بھائی کی وفات کے چوتھے دن خان محمد خان بھی بھائی کے فراق میں فوت ہو گئے اور ان کو بھی بھائی کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ غلام محمد خان کی وفات کے بعد میں نے خواب میں دیکھا،
میں اسکول سے چھٹی ہونے پر گھر جا رہا ہوں۔ راستے میں ایک مسجد پڑتی ہے۔ دیکھا کہ غلام محمد خان وہاں پر میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ روز تم دیر سے آتے ہو، کبھی بھی وقت سے نہیں آئے۔ میں نے کہا کہ خان صاحب آپ تو وفات پا چکے تھے، ہم آپ کو دفن کر آئے تھے، آپ یہاں پر کیسے آئے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اگر کچھ ہوا تو میں تم کو بتلا دوں گا۔ سنو سنو، جب تم لوگ دفن کر کے گھر چلے گئے تو 2 فرشتوں نے پکڑ کر مجھے خدا تعالیٰ کے حضور پیش کیا، اور 2 بڑی بڑی کتابیں ان فرشتوں کی بغلوں میں تھیں۔ میں خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی ہستی کے دلائل پوچھے گا تو میں قرآن سے دلائل پر دلائل دینے شروع کر دوں گا۔ فرمانے لگے کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کا اعمال نامہ پیش کرو، کیا دنیا میں کوئی نیک کام اس نے کیے ہیں؟ فرشتوں نے ان کتابوں کی صفحات کو جو ان کی بغل میں تھیں جلد جلد اٹھنا شروع کیا اور کہا جل جلالہ کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ میں غم کی وجہ سے نڈھال ہو گیا اور پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ چیف محرر تھا تو از راہ ترہم اس نے 2 یتیم لڑکوں کا ڈیرہ اسماعیل خان میں وظیفہ لگایا تھا۔ فرشتوں نے پھر کتاب کے صفحے الٹے اور فرمایا جل جلالہ ٹھیک ہے، اس نے 2 لڑکوں کا وظیفہ لگایا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اس کی اس فعل پر بخش دیا ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب مجھے ایک بنگلہ ملا ہے جس میں خوبصورت پھول ہیں اور مجھے معلوم نہیں کہ میرا بھائی کہاں پر ہے۔ اور پھر کہنے لگے، یعنی حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب سے کہنے لگے محمد الیاس بحث سے کم کام لو، عمل پر زور دو، اور وہاں پر بحث و مباحثہ نہیں پوچھا جاتا، عمل کا پوچھا جاتا ہے۔ نیک اعمال پر زور دو تاکہ بخشش کا سامان پیدا ہو، اور خاص کر مخلوق عالم پر رحم کرو۔ حضرت مولوی صاحب فرماتے تھے کہ اس رویا کے بعد میں نے مباحثوں سے کلی طور پر اجتناب اختیار کیا۔ یہ رویا اس وقت کی ہے جب کہ آپ ابھی احمدی نہیں ہوئے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اس رویا کے بعد میں نے قرآن پاک کا مطالعہ برائے عمل شروع کیا، اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اور اسی وجہ سے مجھے احمدیت جیسی نعمت نصیب ہوئی۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے شروع میں آیات کی تلاوت کی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ اس دنیا میں آ سکے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے، اور اس کے مطابق پھر انسان اس دنیا میں یہ دارالعمل ہے، عمل کرتے ہیں، اچھے کریں گے تو ان کی اچھی جزا ملتی ہے انہیں، اگر برے کریں گے اللہ تعالیٰ کی جو فرمودات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کا اگر انکار کریں گے، ان کے خلاف کام کریں گے تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل جائے گی، اور ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ہوگی ان کے ان بد اعمال کے اوپر۔ تو ہاں، ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسا کہ ابھی میں نے یہ خواب سنایا ہے آپ لوگوں کو پڑھ کر حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب کا، کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو جب چاہے تو اس کو یہ موقع دے دیتا ہے کہ اگر وہ اپنا کوئی پیغام اس دنیا میں چھوڑنا چاہے تو اس کے اللہ تعالیٰ سامان پیدا کر دیتا ہے اس کے لیے۔ یہ اللہ کا اپنا مرضی ہے، اس کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے ایسی توفیق بخش دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ نیک بزرگ تھا، خان غلام محمد صاحب درانی۔ اس نے ایک نیک کام کیا، یعنی کہ جب وہ چیف محرر تھا انسپیکٹر آف سکولز کا، تو اس زمانے میں اس نے 2 یتیم جو لڑکے تھے ان کا وظیفہ لگا دیا۔ بڑی اللہ کو یہ نیکی اس کی بڑی پسند آئی، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ تو اس کے بعد اس چیز کا فائدہ جو ہے خواب میں جب انہوں نے آ کے سب کچھ بتایا، حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب کو بھی ہوا، یعنی اس واقعے کا، اس خواب کا ان کو فائدہ ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن کریم کا جو تلاوت ہے برائے عمل شروع کر دی پڑھنا،
اور یہ جو بے بنیاد بحثیں ہوتی ہیں انہیں چھوڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں ہی پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواب ہی یہ ان سارے واقعات کی وجہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر احمدیت جیسی نعمت عطا فرما دی، یعنی مولوی محمد الیاس خان صاحب کو۔ اور اس احمدیت کی قبولیت کی وجہ اگر دیکھیں تو وہ خواب ہی ہے۔ اگر وہ خواب میں نہ آتے اور وہ میسج جو ان کے ساتھ ہوا قیامت کے روز تو وہ نہ بتاتے حضرت مولوی محمد الیاس صاحب کو، تو ہو سکتا ہے شاید بعد میں مولوی محمد سے سبھی بحثوں میں پڑے رہتے، وہ اسی طرح زندگی گزر جاتی ان کی اور ان کو احمدیت نہ نصیب ہوتی۔ یعنی احمدیت کا ملنا حضرت مولوی محمد الیاس صاحب کو اس خواب کا نتیجہ لگتا ہے۔ اس کے بعد یعنی وہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت مولوی محمد الیاس صاحب الرٹ ہو گئے اور انہوں نے پھر قرآن کریم کا مطالعہ کیا لیکن عمل کرنے کے لیے، اور پھر یہ جو بے بنیاد بحثیں ہوتی ہیں اس سے وہ کنارہ کش ہو گئے، اور پھر مخلوق خدا پر بھی انہوں نے، جیسے کہ خواب میں انہوں نے ان کے دوست نے ان کو نصیحت کی تھی، اس کے مطابق انہوں نے نیک کام کرنے، مخلوق خدا پر رحم کرنے شروع کر دیے، تو اس کا نتیجہ پھر ان کو یہ ملا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے احمدیت نصیب فرما دی۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کو 3 خطوط لکھے تھے اپنی زندگی میں۔ یہ اپریل شروع سے لے کر 10 غالباً جون 2002 کی بات ہے، اس کے درمیان یہ سارا واقعہ ہوا۔ یہ تینوں خطوط جو ہیں میرے، جو خاکسار نے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کو لکھے، آپ سامعین جو ہیں الغلام.com پر خطوط سیکشن میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے پڑھے بھی ہوں گے، تو اب بھی کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے ان خطوط کا جو جواب مرزا طاہر احمد صاحب نے دیا وہ بھی وہیں پر آن ایئر ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان تینوں خطوط میں خاکسار نے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کو 108 دفعہ اے میرے سید، اے میرے آقا کر کے پکارا۔ یعنی کہ میں نے ہر طریقے سے، میں اگرچہ جانتا تھا کہ یہ سارا جماعت اس وقت سیدھے راستے سے بھٹک چکی ہے، یہ گمراہی کی طرف جا چکے ہیں، اس کے باوجود میں نے جو احترام تھا اس کو نہیں چھوڑا، ان کو بڑے احترام کے ساتھ اپنا مدعا، اپنا مقصد، اپنا مقدمہ ان کے آگے پیش کیا۔ بہرحال خاکسار کا مقدمہ یا دعویٰ پڑھنے کے بعد جناب خلیفہ رابع صاحب پر یہ حقیقت کھل گئی تھی کہ ان کے والد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب مسلم موعود یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں نہیں تھے۔ یہ ان کو ان کو حقیقت ان پر ظاہر ہو گئی تھی، ان پر یہ چیز کھل گئی تھی، اور انہیں یقین ہو گیا تھا اس بات کا کہ میرا والد مسلم موعود نہیں تھا۔ اب ان کے لیے خاکسار کے دعویٰ کو قبول کرنے کے علاوہ سامعین کرام کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک ثابت شدہ حقیقت کو قبول کرنے کی بجائے ایک اور کام کرنا شروع کر دیا۔ دیکھو نا، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ جو ان کا نظام ہے، جو انہوں نے جماعت بنائی ہے، ویسے بظاہر ایک دینی ایک روحانی جماعت کہتے ہیں، یہ میں جو واقعہ بتا رہا ہوں اب، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس میں اس جماعت کا، اس نظام کا خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ خدا تعالیٰ نے کہ جیسا فرمایا ہوا نا قرآن کریم میں کہ میں نے آدم کو تخلیق کیا، اس کے بعد سارا واقعہ، اس کے بعد آدم کو اس عرض پر بھیجا گیا زمین پر، اور اللہ نے بتا دیا کہ میری ہدایات، میری نصائح تمہارے پاس آتی رہیں گی، جو لوگ میری ہدایات پر عمل کریں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، جو میری ہدایات کا مقابلہ کریں گے، انکار کریں گے، ان کے لیے آگ اور پتھر ہے، جہنم ہے۔ تو اسی ڈیوائن کووننٹ جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، اس کے مطابق انسان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ تو اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ ہے۔ احمدیہ جماعت کہاں ہے؟ یہ تو نظام ہے۔ اس نظام کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس جماعت میں اس وقت جو بشیر الدین محمود احمد 1914 کے بعد جو اس نے جماعت نظام بنایا، اس میں خدا کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے خدا کو فارغ کر دیا۔ یہ خود خدا بنے ہوئے ہیں، جبکہ کہتے نہیں ہیں، کہتے ہیں صرف خدا کے ہم بنائے ہوئے خلیفے۔ یہ سر جھوٹ ہے ان کا، اصل میں خود خدا بنے ہوئے ہیں۔ اس جماعت میں، اس نظام میں اللہ تعالیٰ کو انہوں نے حق ہی نہیں دیا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لیے تو اپنے جناب سے کوئی بندہ کو بھیج دینا، ہم اس کو قبول کریں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ جو ذکی غلام مرزا صاحب وسلم کو دیا گیا، جس کی بشارت دی گئی، جس کو مرزا صاحب علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلم موعود ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جب بشیر الدین محمود نے اس
جماعتی احمدیہ پر قبضہ کر کے، اس کی قیادت پر قبضہ کر کے اپنے یہ ساری جماعت اپنے قبضے میں کر لی اور ایک نظام چلا دیا، تو وہ مسلم موعود کہاں آ سکتا ہے؟ اس جماعت میں آئے گا تو یہ قبول ہی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو خدا تعالیٰ کو فارغ کر دیا. نام صرف لیتے ہیں خدا کا، محمد علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، مسیح موعود کا نام لیتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ یعنی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مسیح موعود علیہ وسلم کا نام لینے کے بغیر ان کی یہ دکان نہیں چل سکتی. نام ان کا لیتے ہیں، جبکہ عملاً نہ اس نظام میں، اس جماعت میں اللہ تعالیٰ کی کوئی طاقت ہے، نہ یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی طاقت دینے کے لیے تیار ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیم پر چلنے کے لیے تیار ہیں، نہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیم جو ان کی تعلیم ہے احمدیت اس پر چلنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہوتے، یہ باقی ایک روحانی جماعت ہوتی، یہ نظام اسلامی ہوتا، تو مرزا طاہر احمد صاحب پر جب یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ میرے والد مسلم موعود نہیں ہیں، اس وقت جو مدعی جس نے یہ ثابت کر کے رکھ دیا میرے آگے، وہ اپنے دعوے کے ساتھ میرے آگے کھڑا ہے، تو لازماً اس پر فرض ہوتا کہ اس کے دعوے پر غور کرتے، اس کی فیصلہ کرتے. لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، وہ دینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس نظام کا تعلق ہی نہیں خدا سے. خدا کی طرف سے آنے والے بندے کا اس نظام کے ساتھ کوئی ان لوگوں نے اس بندے کو ہی فارغ کر دیا، اللہ کو ہی فارغ کر دیا. ابھی ہم چاہیں گے، جو چاہیں گے وہی ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا، مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک دوسرا کام کرنا شروع کر دیا. وہ یہ کہ انہوں نے اپنے متعلق احمدیوں سے مسلم موعود بنائے جانے کی، یعنی وہ مبارک وجود بنائے جانے کی، وہ مسلم موعود کا نام نہیں لیتے، یہ اخبار رکھتے ہیں بیچ میں. لوگوں کو کیا پتہ ہے یہ ہم سے کون سی دعائیں کروا رہا ہے. لیکن انہوں نے، میں اب ان کا حوالہ پڑھوں گا، کہ اپنے متعلق مسلم موعود بنائے جانے کی دعائیں کروانے کی درخواست کر دی لوگوں کے آگے، لیکن نام نہیں لیا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلم موعود بنا دے، کیونکہ اس سے تو پھر لوگ کھڑے ہو جاتے، جناب مرزا صاحب آپ کے والد نے دعویٰ کیا ہوا مسلم موعود ہونے کا، وہ تھے یا آپ دعائیں کروا رہے ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ لیکن بڑی درپردہ بات کی ہے، نام نہیں لیا کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے، نہ میرے دعوے کو متعلق لوگوں کو بتایا. تو میں بتاتا ہوں کہ وہ 30 جولائی 2000 کا جو جلسہ سالانہ تھا UK کا، اس کا آخری دن جو ان کا آخری خطاب تھا، اس کے آخر پر وہ لوگوں سے دعا کرانے کے متعلق اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعائیں کریں. میں آپ ان کے یہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں. خلیفہ رابع صاحب، سامعین کرام، 30 جولائی 2000 کے جلسہ سالانہ برطانیہ کے 30 روز اپنے اختتامی خطاب میں کہتے ہیں، مذکورہ نشانی صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے. وہ یہ ہے، تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک اور شخص کھڑا کیا جائے گا. یہ الفاظ پڑھے اور اس کے بعد پھر اپنے لیے دعائیں کروانی شروع کر دی کہ دعا کریں کہ وہ وجود میں ہی ہوں. میں آگے ان کو بالکل معین الفاظ پڑھوں گا، لیکن میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو انسان کو چاہیے کہ بالکل ٹو دا پوائنٹ رہے، سچی بات کریں. لیکن یہاں پر بھی انہوں نے ایک لوگوں کے آگے دغا کیا، دھوکہ کیا، فریب کاری کی، اصل بات نہیں بتائی کہ میرا والد جو ہے اس کا دعویٰ جھوٹا تھا، وہ مسلم موعود نہیں تھے. اور یہ بھی نہیں بتایا کہ اس وقت جماعتی احمدیہ میں عبدالغفار جمبا نامی ایک شخص ہے، وہ مدعی مسلم موعود ہے، وہ مدعی ذکی غلام مسیح الزماں ہے، اس نے اپنا دعویٰ میرے آگے رکھا ہوا ہے. یہ باتیں نہیں کہیں، صرف یہ کیا کہ در پردہ یہ حوالہ جو تحفہ گولرویہ کا ہے یہ پڑھ کے، یہ حوالہ بھی مکمل نہیں پڑھا، ساری باتیں نہیں پڑھی، اپنی مقصد کی باتیں پڑھ کر لوگوں کے آگے رکھ دیں اور کہہ دیا کہ جناب آپ دعائیں کریں کہ میں وہ وجود ہو جاؤں. یعنی وہ کہتے ہیں تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک اور شخص کھڑا کیا جائے گا. میں سامعین کرام اب تحفہ گولرویہ میں اصل حوالہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں. یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 17 تحفہ گولرویہ کتاب ہے آپ علیہ السلام کی، صفحات 181 تا 182 پر یہ حوالہ ہے فل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10واں نشان بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، اور خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے، اب خود فیصلہ کرنا اور دیکھنا کہ خلیفہ رابع صاحب مرزا طاہر احمد صاحب کیا چلاکی کرتے ہیں. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے راشد جو خلیفے ہوں ہدایت یافتہ، وہ اس قسم کے دھوکے دیتے پھریں لوگوں کو، اصل بات نہ بتائیں. وہ خلیفے ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں
یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے وہ ان کا جو دعائیں کروانا وہ الفاظ میں بعد میں پڑھوں گا. اب میں اصل حوالہ جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. حضور صاحب فرماتے ہیں اور خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک اور شخص کھڑا کیا جائے گا. آگے اس میں فرماتے ہیں جس میں روح اللہ کی برکات پھونکوں گا وہ پاک باطن اور خدا سے نہایت پاک تعلق رکھنے والا ہوگا اور مظہر الحق والعلا ہوگا، گویا خدا آسمان سے نازل ہوگا. آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو الفاظ حضور صاحب نے فرمائے تھے، یہ جو الفاظ ہیں جس میں روح حق کی برکات پھونکوں گا، اللہ نے وہ جو الہامی کلام چل رہا ہے ہوشیارپور میں حضور صاحب پر نازل ہوا تھا، اس میں اللہ نے فرمایا اس وجود کے متعلق ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. یہاں پر حضور صاحب فرماتی ہیں اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے جس میں روح الحق کی برکات پھونکوں گا. آگے حضور صاحب نے کلیئر کر دی بات کہ مظہر الحق والعلا ہوگا، یعنی وہ وجود، گویا خدا آسمان سے نازل ہوگا. یہ تو وہی ذکی غلام کے متعلق وہ الہامی پیش گوئی ہے، اسی کو حضور صاحب نے مسلم موعود فرمایا ہوا ہے. تو جناب مرزا طاہر صاحب نے اپنے باپ کا ذکر نہیں کیا کہ میرے باپ نے جھوٹا دعویٰ یہ کیا تھا، وہ مسلم موعود نہیں تھے، حالانکہ کہنا چاہیے تھا انہیں، لیکن نہیں کہا. یہی ان کے فراڈ ہیں، یہی ان کی دھوکہ بازیاں ہیں جماعت میں، کہ اصل حقیقت کو لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں. ایسے یہ خلیفے ہی بنتے ہیں. جاننے والا اپنی زندگی میں جو بعد میں جس کو اس نے بنانا ہوتا ہے بالواسطہ رنگ میں، وہ جو اپنی خاندانی مزل سے انتخاب ہے ان کے، ان کو اشارہ دے دیتا ہے. یہ سب فراڈ ہیں ان کے. کہتے ہیں کہ یہ روحانی جماعت ہے، ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، سب فراڈ ہے. میں ثبوت دے رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے. میں نے یہ حضور صاحب کا حوالہ پڑھا ہے. اب دیکھیں کہ کیا مرزا طاہر نے وہاں پہ ان باتوں کا ذکر کیا؟ نہیں کیا. صرف اتنا کہا تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک اور شخص کھڑا کیا جائے گا. یہ وہ کہتے ہیں، باقی سب آگے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اس حوالے کا، کیونکہ وہ اگر پڑھتے تو بات کھل جاتی، جو کہ وہ کھولنا نہیں چاہتے. اس طرح وہ تو پھنس جاتے. لوگ پوچھتے کہ جناب آپ کے والد مسلم موعود تھے، ان کا دعویٰ تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ غلط تھا؟ بتائیں ہمیں. تو وہ کیا بتاتے؟ وہ تو راز میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنا کام بھی کرنا چاہتے ہیں. اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضور صاحب نے یہ دفسمہ نشان جو بیان فرمایا ہے، یہ اسی موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے بارے میں ہے جس کو آپ علیہ السلام مسلم موعود فرمایا تھا یا مسلم موعود قرار دیا تھا. خلیفہ رابع صاحب کو میرے خطوط اور میری کتاب غلام مسیح الزمان سے قطعی طور پر علم ہو گیا تھا کہ ان کا باپ مسلم موعود نہیں، اور اس کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر غلط تھا. یہ ان کو عرفان ہو چکا تھا، یقین ہو چکا تھا. اب جماعت احمدیہ میں جس احمدی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نشان رحمت یعنی موعود ذکی غلام یا مسلم موعود بنایا تھا، وہ تو اپنے دعوے کے ساتھ خلیفہ رابع صاحب کے آگے کھڑا ہوا تھا. وہ اس کے سچے دعوے کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ابھی میں نے کہا ہے نا کہ یہ سسٹم میں کوئی خدا نہیں، نہ کوئی خدا کی طاقت ہے. یہ انہوں نے سارا دکان اپنی خدا کے نام پر چلائی ہوئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، جبکہ اس کی حدیثوں کو، سچی حدیثوں کو یہ جعلی قرار دیتے پھر رہے ہیں. اور پھر مرزا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن الوصیت میں جو ان کا تحریر میں آتا ہے وہ الفاظ آتے ہیں کہ اقتباس میں ایک پیراگراف میں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. یہ تقریروں اور تحریروں میں کھاتے پھر رہے ہیں، نام اس کا لیتے ہیں. یہ ثبوت ہیں اور ان لوگوں کے لیے کافی ہیں جن میں تقوی ہے. لیکن جو لوگ تقوی سے ہی خالی ہیں ان کے لیے تو میں جو کچھ بھی، ان کے لیے تو قرآن بھی بے فائدہ ایک کتاب ہے. وہ تو قرآن سے بھی ہدایت نہیں پا سکتے. میری باتوں سے کیا ہدایت پائیں گے؟ وہ یعنی خلیفہ رابع صاحب یعنی خاکسار کے سچے دعوے کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ تھوڑے سے مکر کے ساتھ افراد جماعت سے اسی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق بننے کے لیے اپنے لیے دعائیں کروانی شروع کر دیں، جیسا کہ وہ بعد ازاں اسی خطاب میں کہتے ہیں. یہ الفضل انٹرنیشنل صفحہ 10 6 اکتوبر تا 12 اکتوبر 2000 کا جو الفضل ہے ان کا ہفت روزہ ہے یا جو بھی ہے، وہاں پہ لوگ پڑھ سکتے ہیں یہ الفاظ بھی.
تو یہ الفاظ جو ہیں، یہ جو خطاب ہے ہم کا، یہ بھی یوٹیوب پہ آن ایئر ہے، وہاں پر ان کے منہ سے یہ باتیں آپ سن سکتے ہیں۔ تو میں ان کے الفاظ اب پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، میری آزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں۔ میں یہاں پر اپنے سادہ احمدیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ حضرت مسیح وسلم کی نسل سے ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ذکی غلام جو ہے، وہ مسیح موعود جو ہے، اللہ تعالیٰ کا اس ذکی غلام کے متعلق اس مسیح موعود کی موت قطعاً کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے محمدی مریم کے ساتھ کہ میں تیری نسل سے یہ اس کو پیدا کروں گا۔ اگر کوئی ثابت کر دے، منہ مانگا انعام دوں گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے اس حقیقت کا، یا ہم تو یہ سب میرے بشیر الدین محمود نے جھوٹا بولا ہوا ہے سارا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں، اگر کوئی احمدی قادیانی یہ ثابت کر دے کہ ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ اس چلہ ہوشیارپور میں جو الہامی پیشگوئی نازل ہوئی، یا اس کے بعد کسی الہام میں بھی یہ وعدہ کیا ہو کہ وہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اور اس کے بعد اپنے دعوے پر نظر ثانی بھی کر لوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے پھر اس جھگڑے میں پڑھنے کی، میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ سب باتیں میری نفس کی تھی۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے متعلق تو یہ وعدہ کیا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا وعدہ محمدی مریم مرزا غلام احمد کے ساتھ نہیں کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ میں جو چاہوں گا کروں گا، چاہوں گا تو ان کی نسل میں سے دے دوں گا، چاہوں گا تو ان کی روحانی نسل جو ہے، ضروریت جو ہے، اس میں سے دے دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب اختیارات اپنے پاس رکھے۔ تو مرزا طاہر احمد صاحب یہ سب کہتے پھر رہے ہیں کہ میری آزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود کی نسل سے ہے، اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ سب جھوٹ۔ میں پھر کہتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں، کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم سے اس ذکی غلام، اس مسیح موعود کے حوالے سے یہ وعدہ کیا ہو کہ وہ تیری ہی نسل سے میں دوں گا، وہ تیری ہی تخم سے اور تیری ذریت و نسلوں کو ثابت کر دے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کے آگے جماعت پر قبضہ ہے، لوگ بیچارے اسیر کیے ہوئے ہیں، غلام بنائے ہوئے ہیں، اس کے آگے جو مرضی چاہیں یہ خطاب کرتے پھریں، کہتے پھریں، لوگ کہتے ہیں آمنا و صدقنا، حضور جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں کہتے، یہ لوگ سب جھوٹ بولتے ہیں اسٹیج پر کھڑے ہو کر۔ اب میں کچھ اور باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ اب مرزا طاہر صاحب تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اب دوبارہ جیسے کہ میں نے شروع میں آیات بھی پڑھی ہیں قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ کے ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ اس دنیا میں نہیں بھیجتا۔ ہاں، وہاں پر وہ جو مرحوم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے غلط کام کیے ہوتے ہیں اس دنیا میں خدا بن کر، تو وہ خواہشیں کرتے ہیں کہ کاش ہماری کوئی شفاعت کرنے والا ہے کوئی، یا کاش ہمیں دوبارہ اس دنیا میں کوئی سامان ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ اس دنیا میں چل جائیں، اور جو ہم نے خدا بن کر غلط کام کیے تھے ہم وہ نہ کریں، اچھے کام کریں، نیک کام کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی آیات پڑھی ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96، اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب کا خواب آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، یہ جماعت احمدیہ قادیان کی ہی کتاب ہے، پڑھ کر سنایا خواب۔ اس میں ان کا دوست جو ہے جس نے اس دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ محمد الیاس اگر کچھ ہوا تو میں تمہیں بتاؤں گا، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ فوت ہونے کے بعد حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب کے وہ خواب میں آتا ہے اور بتاتا ہے سارا واقعہ کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور پھر یہ بھی نصیحت کرتا ہے کہ مولوی صاحب بحثوں میں چھوڑ دیں، بحث مباحثے، عمل پر زور دیں، اور بطور خاص مخلوق عالم پر رحم کرنے والے کام کریں، اور ان باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے تو بخشے کے سامان پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک سچی خواب ہے وہ اس انسان کی، اور پھر اس خواب کے نتیجے میں ہی مولوی صاحب نے پھر وہ بحثوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور پھر قرآن کریم کی تعلیم پر مطلب کہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور مخلوق خدا جو ہے اس پر
بہت انہوں نے نیک کام کرنے شروع کر دیے، ان کی مدد کرنی شروع کر دی، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ الحمدللہ وہ فوت ہو گئے ہیں. اللہ نے انشاءاللہ ان کو اپنی جنت میں جگہ دی ہوگی، اور حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب کو اپنے مقرب اور معزز بندوں میں شامل فرمایا ہوگا. اور یہ اس خواب کے نتیجے میں سب کچھ ہوا. اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو مرزا طاہر صاحب تو دنیا میں خدا بن کے بیٹھے تھے، میں نے سب مقدمہ ان کے آگے رکھ دیا، دلائل دیے، ان کو سمجھ آ گئی کہ میرا والد مسلم موعود نہیں، وہ ذکی غلام نہیں تھا. اپنے لیے دعائیں کروانی شروع کر دی کہ میرے لیے دعا کرو، اور دعا کرو بار بار کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے مرزا صاحب کے تیری نسل سے، جبکہ یہ بھی جھوٹ بولتے تھے. حوالہ غلط پڑا نہیں، وہ ساری بات بتائی مرزا صاحب کے حوالے کے متعلق جو ابھی میں نے پڑھی ہے، کہ مرزا صاحب تو فرماتے ہیں اور خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک اور شخص کھڑا کیا جائے گا. یہاں پر حضرت مرزا صاحب تیری نسل سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ روحانی نسل تیری، ہم اس کا یہ میں نے کر سکتے ہیں، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری روحانی اولاد سے، تیری روحانی نسل سے میں سے ایک اور شخص کھڑا کیا جائے گا جس میں روح الحق کی برکات پھونکوں گا. وہ پاک باطن اور خدا سے نہایت پاک تعلق رکھنے والا ہوگا. اور یہ فیصلہ کن الفاظ ہیں، مظہر الحق والالا ہوگا، گویا خدا آسمان سے نازل ہوگا. یہ تو وہ ذکی غلام ہے، مسلم موعود ہے، یہ وہ وجود، وہ نشان رحمت ہے، یہ اس کی بات حضور صاحب فرما رہے ہیں. تو مرزا طاہر نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ باتیں نہیں پڑھیں، چھپا لیں. دوبارہ پڑھتا ہوں ان کے الفاظ. وہ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک اور شخص کھڑا کیا جائے گا. یہ بس پڑھ کے وہ ختم کر دیا. آگے اپنے لیے دعا کروانی شروع کر دی کہ دعا کریں میرے لیے اللہ تعالیٰ مجھے ہی وہ وجود بنا دے. درمیان میں چیزیں کیوں چھوڑیں؟ یہ خیانت نہیں؟ یہ یہودیوں والے کام نہیں کہ جو چیز آپ کے مفاد میں ہو یہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دو، اور جو چیز آپ کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کو چھپا دو. یہ تحریف والی باتیں یہودی جو ہیں قرآن کریم کے مطابق پتہ لگتا ہے وہ کیا کرتے تھے. تو آپ کے جو خلیفے آپ کہتے ہیں خلیفے جی، بلکہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، خلافت علی منہاج نبوت تک یہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کام ان کے یہودیوں والے ہیں سارے. تو میں آپ بتاتا ہوں کہ وہ مرزا صاحب جا چکے ہیں، مرزا طاہر اگلی دنیا میں. تو اب قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق دنیا میں تو نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چانن ہو گیا آگے جا کے. وہ یہ کی ہوا میں کیا کرتا رہا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ اس کی دل میں بھی پیدا ہوگی کہ اللہ میں تو غلطی بہت کر بیٹھا ہوں، میں نے کیا کیا، میں تو بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، اب میں کیا کروں. ہو سکتا ہے اللہ سے درخواست التجا کی ہو مرزا طاہر احمد صاحب نے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ایک سنت ہے کہ بعض کو اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو یہ دے دیتا ہے موقع کہ وہ خواب کے عالم میں اپنا کوئی پیغام اگر اس دنیا کے لوگوں کے لیے چھوڑنا چاہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے خان غلام محمد خان درانی صاحب کی جو خواب کا جو واقعہ ہے، جو حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب نے دیکھی، میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے. آج میں اب ایک خواب میں آپ سنانا چاہتا ہوں. یہ میرے گھر کے ایک فرد کی خواب ہے. تو یہ میرے بھتیجا ہے، اور وہ میرے گھر میں ہی پاکستان میں جو میرا گھر ہے اس میں وہ رہتا ہے ہمیشہ، مطلب کو کوئی 30 سال ہو گئے ہیں وہ میرے گھر میں رہتا ہے. اس کی بیٹی نے یہ خواب دیکھی. تو میں 2009 میں پاکستان گیا تھا، میرا بڑا بھائی بیمار تھا، اس کی خیریت دریافت کرنے گیا تھا اس کی. تو وہاں پر جب میں گیا تو 3 ہفتے رہا تھا. تو میرے سارے فیملی اکٹھی ہو گئی، تو انہوں نے میرے دعوے کے متعلق ہی پوچھا، تو میں نے سب کچھ بتا دیا. تو یہ جو خواب جو دیکھنے والی بچی ہے یہ بھی اس وقت تھی 12-13 سال اس کو اس کی عمر تھی. تو اس نے بھی میرے دلائل سنے دیکھے. میں تو اس کا دادا ہوں نا رشتے میں، کیونکہ اس کے سکا جو دادا ہے وہ میرا بڑا بھائی ہے، میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں. تو بہرحال اس کے بعد نا پھر 2010 کی خواب ہے وہ جو انہوں نے دیکھی. تو میں یہ جو خواب ہے وہ انہوں نے خواب دیکھی اور پھر لکھ کے مجھے بھیج دی. اور اگر سامعین اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی خواب پڑھنا چاہیں تو alghulam.com پہ جو آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل نمبر 2 جو ہے، ہر احمدی سے ایک سوال اس کا عنوان ہے، وہاں پہ آخر پہ اس بچی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی خواب آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. خود لکھ کے انہوں نے مجھے بھیجی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس سے فائدہ آپ اٹھائیں. آپ کو بہرحال مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کوئی چانس نہیں آپ سب کے لیے، میرے لیے بھی ہم دوبارہ دنیا میں آ کے توبہ استغفار کر لیں یا وہ کام کریں جو اللہ پسند کرتا ہے. کوئی چانس نہیں کسی کے لیے بھی. اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں.
وہ جو لکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مصباح کا خواب، ماہ فروری کا آخری ہفتہ 2010، وہ لکھتی ہے میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھی ہوں. گھر سے مراد ہے کہ وہ جو میرا گھر ہے اس وقت پاکستان میں، اس میں ہی وہ رہتی ہے، بلکہ سارے میرا بھتیجا رہتا ہے، اس کی بیٹی ہے یہ. میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھی ہوں اور میری کزنیں بھی بیٹھی ہیں اور ہم سب اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں کہ میری ایک کزن نعیمہ آ کر مجھ سے کہتی ہے کہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے گھر کے باہر کھڑے ہیں. ہمارے گھر سے مراد ہے کہ میرے گھر کے باہر کھڑے ہیں مرزا طاہر اس وقت، کیوں وہ میرے گھر میں ہی رہ رہی ہے، ابھی تک بھی وہ لوگ، میرا بھتیجا میرے گھر میں ہی رہتا ہے. ہم یہ بات سن کر چونک جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو وفات پا چکے ہیں. وہ کہتی ہے کہ یقین نہیں آ رہا تو آپ سب باہر جا کر دیکھ لیں. ہم سب باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واقعی خلیفہ صاحب کھڑے ہیں اور باہر بہت سے لوگ حیرانگی میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں ایک عجیب سی خاموشی طاری ہوتی ہے اور کوئی بھی اتنی ہمت نہیں کر پاتا کہ ان سے کچھ پوچھ سکے. سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اچانک میں آگے بڑھ کر ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے والد صاحب سچے تھے یا میرے دادا سچے ہیں. یعنی وہ میرا حوالہ دے رہی ہے، دادا اس کو مجھے کہہ رہی ہے خواب میں کہ آپ کے والد صاحب سچے تھے یا میرے دادا سچے ہیں. تو وہ مایوسی سے جواب دیتے ہیں، یعنی مرزا طاہر احمد صاحب، کہ یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ میرے والد نہیں، یہ شخص سچا ہے. تو دادا ابو بھی میرے قریب ہی کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو کہا تھا نا کہ میں سچا ہوں، لیکن تم لوگ میری بات نہیں مانتے تھے اور اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے. انہوں نے کہا، یعنی مرزا طاہر احمد صاحب نے خواب میں کہا، واقعی آپ سچے تھے اور سیدھی راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے. میں احمدی قادیانی قبرستانی اپنے بھائی جو ہیں وہ بات کر غصہ کرتے ہیں کہ میں قبرستان کہہ دیتا ہوں. میں قبرستان اس لیے تمہیں کہتا ہوں کہ تمہیں غیرت آئے کچھ، تم زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، میرے ساتھ بات کرو. جبکہ تمہارے سسٹم ایسا بنا دیا گیا، تم ڈرتے ہوئے، بزدلی اختیار کرتے ہوئے، تمہیں چاہیے اللہ سے ڈرو. متقی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرے، غیر اللہ سے نہ ڈرے. تمہارا معاملہ الٹ ہو چکا ہے. تم لوگ غیر اللہ سے ڈرتے ہو، ان نام یاد خلیفوں سے ڈرتے ہو جن کو تم خلیفے بنا کر بیٹھے ہو. اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے مقاتیہ اخراج کی تلواریں تم پر لٹکائی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے تم قبروں میں دبے پڑے ہو. تم نام نہیں لیتے، تمہیں جرت نہیں تم میں. اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں جو کہ جیسا کہ اس الہامی پیشگوئی میں یہ الفاظ ہیں، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کی کہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں. یہ جو قبروں میں دبے پڑے، یہ تمہارا ہی تو ذکر ہے اس پیشگوئی میں کہ آئندہ واقعہ ہونے والا ہے ایسا. مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا کہ متعلق ایسی حالت پیدا ہونی تھی کہ وہ قبروں میں جا پڑنا تھا. یہ تمہارے ساتھ ایسے ہی برین واش کر کر کے ان خلیفوں نے، نام نہاد نے، ایک نظام کے ساتھ ڈرا دھمکا کے تمہیں زندہ درگور کر دیا ہے. بہرحال میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ جاگیں، زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں. میری آپ سے دشمنی نہیں. میں جماعت احمدیہ قبرستان جب کہتا ہوں اسی لیے کہتا ہوں کہ تم قبر میں پڑے ہوئے. اگر تم کھڑے ہو جاؤ اور جو حق اللہ نے آپ کو دیا ہے، مجھے دیا ہے، آزادی ضمیر کا، لا اکراہ فی الدین، اس کو استعمال کرو، تو یہ 15 سال کے ساتھ یہ جو مرزا مسعود صاحب نے، یہ اس کے نظام نے جو میرے ساتھ کیا ہوا، کیا یہ واقعہ ہوتا؟ تمہیں کوئی اثر نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو خام خواہ اس پر ظلم کرتے ہوئے، اس پر اور اس کے اہل و عیال پر، اس کے ساتھیوں پر اتنا سنگین ظلم کیا ہوا ہے کہ میرا صاحب ہم کو وہ الف سے لے کر یہ تک مانتے ہیں. ایک فروئی اختلاف کی وجہ سے ان کو میرا صاحب کی علیہ السلام کی جماعت سے نکال کر باہر کیا ہو، اس کا مقاطعہ اور اخراج کر دیا ہے. کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ سامعین کرام، مرنے کے بعد لوگ اس دنیا میں نہیں آ سکتے، لیکن بعض اوقات جیسے کہ اب میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی وجود کو اس کی درخواست پر اسے دنیا میں اپنا کوئی پیغام چھوڑنے کا موقع فراہم کر دیا کرتا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے خواب حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب کی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی. یہ آپ کی کتاب جماعت احمدیہ کا قادیان کی وہ کتاب ہے. وہ بڑا نیک بزرگ آدمی تھا الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں آج مجھے اس بزرگ انسان کی خواب پڑھنے کا موقع ملا ہے. یہ بھی اس بزرگ انسان کا ایک اعزاز ہے کہ آخری زمانے میں جو موعود ذکی غلام مسیح الزمان دنیا میں جو ظاہر ہونا تھا، جو نازل ہونا تھا، اس کے منہ سے اس کی خواب
بیان ہونی تھی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عظمت ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایسا کسی کو موقع فراہم کر دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ابھی میں نے خواب پڑھی ہے اپنی بھتیجی کی، اپنے بھتیجے کی بیٹی کی، اس قسم کا موقع جناب مرزا طاہر احمد صاحب کو بھی بخشا تھا. آپ خواب دیکھیں، آپ خود پڑھ لیں اس کا ہاتھ کا لکھا ہوا خواب، آرٹیکل نمبر 2. تو آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اب میں ایک اور خواب آپ لوگوں کو سنا دوں. یہ خواب میں پہلے بھی 27 اپریل 2018 کا خطبہ جمعہ ہے، اس میں پڑھ کر اور اس کی تفصیل بھی بتا چکا ہوں، لیکن میں آج صرف خواب پڑھ کر سنا دوں گا، تفصیل اس کی نہیں کروں گا، بیان کروں گا تفصیل. اور تفسیر آپ اس 27 اپریل 2018 کے خطبہ جمعہ سے آپ سن لینا. یہ جو خواب ہے یہ بھی میری جو ایک بھتیجا ہے اس کی بیوی نے دیکھا. یہ 18 مئی 2012 کا خواب ہے. اس کی بیٹی جو ہے وہ لکھتی ہے، لکھ کر میری طرف وزیر ڈاک بھیجتی ہے. میرے بھتیجے کی بیٹی لکھتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 18 مئی 2012 کو جمعہ کی رات میری امی خواب میں دیکھتی ہیں کہ ڈابر کی حویلی میں بہت سے درختوں کی چھاؤں ہوتی ہے. وہاں میری امی چارپائی بچھا کر دادا ابو غفار کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں آپ یہاں لیٹ جائیں. ایک بزرگ سفید کپڑے پہنے سر پر پگڑی باندھے ہوئے آتے ہیں اور آ کر عبدالغفار کو آواز دیتے ہیں کہ جس راستے پر تم چلے ہوئے ہو اس سے پیچھے نہ ہٹنا. عبدالغفار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور روتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہیں کہ میں اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تم پیچھے نہیں ہٹنا، اور بعد میں وہ بزرگ غائب ہو جاتے ہیں. تو میں سامعین کرام کو بتاتا ہوں کہ جیسے کہ مرزا طاہر کو اللہ نے یہ موقع دے دیا کہ وہ ادھر خواب میں کسی خواب میں آ کر انہوں نے اپنا پیغام چھوڑا ہے کہ جو کچھ میں کرتا رہا تھا اس عبدالغفار جمبا کے ساتھ اس دنیا میں سب غلط تھا. جو پیغام انہوں نے دیا ہے اس میں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرا والد مسلم موعود نہیں تھا، وہ سچا نہیں تھا اپنے دعوے میں، یہ بندہ سچا ہے. تو ایسے ہی میرے والد صاحب کو بھی، یہ والد صاحب تھے میرے پگڑی پہنی ہوئی، اور جو بتا رہی ہے خواب دیکھنے والی میری بھتیجے کی بیوی ہے، تو وہ وجود جو ہے میرے والد صاحب پگڑی پہنا کرتے تھے. تو وہ جو بھی اس کی شبیہ انہوں نے دیکھی، تو بعد میں وہ میری 27 اپریل 2018 کا خطبہ سنے، میں نے تفصیل بتائی ہوئی ہے. وہ اس خواب دیکھنے والی نے پورا تحقیق کی پھر، کیونکہ میں نے بھی اپنے والد کو نہیں دیکھا، وہ تو مجھ سے بھی چھوٹی ہیں. تو اس کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ یعنی میرے خاکسار کے عبدالغفار جمبا کے والد تھے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو بھی یہ موقع دے دیا کہ اپنے بیٹے کی تسلی کے لیے تو کسی خواب میں جا کے اس کو پیغام دے دے. تو بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ لوگ ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی آخرت کو ٹھیک کریں، اور یہ سمجھنا کہ کچھ نہیں ہے، بس جو نظام ہے چلتے چلے جاؤ، جو خلیفے ہیں کہتے ہو کیا ہوگا. دیکھو ایک محاورہ ہے کہ بعض جنگلی لوگ کہا کرتے ہیں اے جہاں میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا. یہ بڑی سخت تشویش والی باتیں ہیں ایسا کہنا. وہ جنگلی ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں، وہ تو ویسے بے علم لوگ ہیں. میں احمدیوں کو کہوں گا کہ اے جہاں میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، یہ غلط بات ہے. اگلا جہاں جو ہے اس جہاں سے زیادہ یقینی ہے اور صحیح اور سچا ہے. اس کے جہاں بارے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس پہ کچھ شک ہم کر سکتے ہیں کہ شاید دس از ان ریئل ورلڈ، لیکن جو آگے مرنے کے بعد جس جہان نے ہم جاننا ہے وہ تو ریئل ورلڈ ہے اور دائمی ہے وہاں پہ. تو آپ اس کا فکر کریں اور ان میری باتوں کو ایسا معمولی نہ سمجھیں. آخر پہ میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا. جیسے کہ روح الحق کی انہوں نے بات کی ہے، تحفہ گولڑویہ کا جو پیراگراف ہے جو مرزا طاہر نے چھپا لیا، اپنے متعلق ایک فکرہ کیا ہے کہ اپنے متعلق باتیں کروانی شروع کر دی. اس میں روح الحق کی برکات پھونکوں گا کے الفاظ بھی حضور سامنے استعمال فرمائے ہیں. اسی مناسبت سے میں ایک الوصیت کا حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا. حضور صاحب فرماتے ہیں الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحات 304 تا 307. اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں. آگے حضور حاشیہ لکھتے ہیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا. سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے. یہ لب الباب آخری فکرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو
सब मेरे बाद मिलकर काम करो। हजूर साहब को तो एक रूह القدس पा कर खड़े होने वाला क्या वादा दिया गया था, जैसे कि अल्लाह फरमाता है हम इसमें अपनी रूह डालेंगे और खुदा का साया उसके सर पर होगा, वो जल्द जल्द बढ़ेगा और असीरों की रुस्तगारी का मौजूद होगा। तभी तो हजूर साहब बार बार अपनी किताबों में ये लिखते हैं। तो ये जो जमाती अहमदिया कादियान या कब्रिस्तान के जो खलीफे जो मौलवी जो हैं, ये फ़िक्रा जब पढ़ते हैं तकीरों में, ये इक़्तिबास पढ़ते हैं हजूर का, ये फ़िक्रा छोड़ देते हैं, ये पीछे रुक जाते हैं। दुआओं पर जोर देने से वहाँ पर स्टॉप करते हैं। तहरीरों में एक मर्द खुदा जो किताब है मिर्ज़ा सत्तार की, उस पर देखें, ये हवाला है, वहाँ पर लिखा हुआ है मगर नरमी और अखलाक और दुआओं पर जोर देने से आगे नहीं बढ़ते। देखो अगर एक इंसान मुत्की हो तो उसको तो फ़ौरन पता चल जाता है कि सच क्या है झूठ क्या है, कौन गुमराह हो चुका है और कौन सीधे रास्ते पर है। ये ऐसी बात नहीं है कि आपको जानते नहीं हैं या जान नहीं सकते, लेकिन ये है कि जान तब सकोगे जब इस चीज़ को अहमियत दोगे कि हाँ हमें तकवा के साथ इस दावा पर, अब्दुल गफ्फार जंबा के दावा पर गौर करना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। वही ए जहाँ मीठा अगला कहें डठा। हाशिया में हजूर साहब जो लिखते हैं वो भी मैं पढ़ कर सुना देता हूँ। हजूर साहब फरमाते हैं खुदा ने मुझे ख़बर दिया कि मैं तेरी जमात के लिए तेरी ही ज़ुर्रियत से एक शख्स को कायम करूँगा और इसको अपने कुर्ब और वही से मखसूस करूँगा और इसके ज़रिए से हक़ तरक्की करेगा और बहुत से लोग सच्चाई को कबूल करेंगे। सो इन दोनों के मुंतज़िर रहो और तुम्हें याद रहे कि हर एक की शनाख्त उसके वक्त में होती है और कबल अज़ वक्त मुमकिन है कि वो मामूली इंसान दिखाई दे या बाज़ धोखा देने वाले ख्यालात की वजह से काबिल एतराज़ ठहरे, जैसे कि आजकल मैं लोगों के नज़र में काबिल एतराज़ हूँ। कैसे हजूर साहब ने सच्ची बातें लिखी हैं। आगे हुसैन लिखते हैं जैसा कि कबल अज़ वक्त एक कामिल इंसान बनने वाला भी पेट में सिर्फ एक नुत्फ़ा या हल्का होता है। तो सामने किराम मेरी इन बातों पर गौर करें। ये जो अभी मैंने आज का खुतबा दिया है, ये जो ख्वाबों के हवाला से, इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, आर्ज़ी है, हमने बाहर एक दिन जाना है आगे जाके फिर ज़ाहिर है कि इल्हामी पेशी मुझसे मौत के बारे में भी आप पर सवाल होगा, खलीफा सानी साहब पर भी सवाल होंगे, मेरे पर भी सवाल होंगे, मैं भी खड़ा हूँगा वहाँ पे इंशाल्लाह। देखें, याद रखें, मैं आपकी सच्चाई की ये आपको दलील देता हूँ कि ये आपके खुलफा, आपके मौलवी मुझसे भागते फिर रहे हैं आगे, मेरे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं? खलीफा राबे ने मेरे साथ बात क्यों नहीं की थी? ये इस बात की दलील है और आप लोगों के लिए काफ़ी होनी चाहिए कि मैं हक़ पर हूँ, सच्चा हूँ। ये लोग गलती होते हैं, ये गुमराह हुए लोग हैं और झूठ के पुजारी हैं, मैं सादिक हूँ। तो दलील तो एक ही काफ़ी होती है। जैसे कि हुज़ूर फरमाते हैं साफ़ दिल को कसरत एजाज़ की हाजत नहीं, एक निशान काफ़ी है गर दिल में हो खौफ किरदगार। इसी पे मैं अपना खुतबा ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अव्वलुम व आखिरुम व ज़ाहिरुम व बातिनुन हुवा मौलाना निअमल मौला व निअमन नसीर व निअमल वकील। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिल्हु फला हादिया लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानी व इताई ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वज़्कुरुहु
یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.